جی عامر ڈوگر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو نئے صوبوں کی بحث ہے، کیا اس کا مقصد کہیں پاکستان میں پارلیمانی نظام کو لپیٹنا تو نہیں ہے؟ میر صاحب دیکھیں، یہ پارلیمانی نظام کا میں تو بڑا سخت حامی ہوں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، لیکن کیا یہ پارلیمنٹ جو فارم 47 کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئی ہے، کیا یہ پارلیمان رہی ہے؟ کیا اس پارلیمان کے اندر جو 2-2.5 سالوں سے ہو رہا ہے اور جس طرح لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر کے 26ویں اور 27ویں ترامیم پاس کی گئیں، اور اسی پارلیمان سے مجھ سمیت رات کو آپ جانتے ہیں کہ 10 سے زیادہ ممبران قومی اسمبلی کو اغوا کیا گیا، تو یہ پارلیمان تو اپنی وقت خود ختم کر چکی، اور یہ پارلیمان بنتی ہے عوام کے ووٹوں سے، اور 8 فروری کو جو عوام کے ووٹوں پر تاریخی ڈاکہ ڈال کر ایک قبضہ گروپ کی شکل میں ان 2 بڑی پارٹیوں کو جو 40 سال سے عوام کا خون چوس رہی ہیں، اس ایلیٹ کلاس نے یہ دونوں اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، ہم پر مسلط کر دیا گیا۔ کل 5 اگست ہو جائیں گے عمران خان صاحب کی بہادری اور استقامت کی جیل کے، اچھا، اور ان 3 سالوں میں اور اس سے پہلے مجموعی طور پر 5 سال ہو جائیں گے شہباز شریف صاحب کو جو بجٹ دیے ہیں، کیا ملک نے ترقی کی ہے؟ یہ آپ کی بات درست ہے بے روزگاری کا ڈوگر صاحب، آپ نے بڑا صحیح، کیا ملک میں خوشحالی آئی ہے؟ کیا ملک آگے بڑھا ہے؟ اس پارلیمانی سسٹم نے تو اس وقت ملک کو، عوام کو مایوس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے اور ایسے میں وہ لوگ جو ان کو لے کر آنے والے ہیں وہ خود سوچ رہے ہیں کہ اب یہ کولیپس کر گیا، جو خود بینیفیشری ہیں۔ آپ جس ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں نا، اور وہ جو ان کو لے کے آئے اور جو آ گئے، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کچھ معاملات میں اکٹھے بھی ہوتے ہیں۔ ایک اور معاملہ ہے، اور وہ معاملہ جو ہے، اس سے پہلے میں آپ کو محسن نقوی صاحب کا ایک اور سٹیٹمنٹ سنانا چاہتا ہوں۔ تھوڑے دن پہلے، بلکہ کچھ مہینے پہلے، جب یہ ایک بلڈنگ ہے اسلام آباد میں، اس بلڈنگ کے اوپر جب کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا، تو محسن نقوی صاحب نے جو بات کی تھی وہ ملتی جلتی ہے عامر ڈوگر صاحب کی بات سے۔ ذرا سنائیں جی وہ بات کیا ہے۔ افغان کانسٹیٹیوشن سے متعلق ہمارا سی ڈی اے کا بالکل خیال یہی ہے کہ اس میں وہ اللیگل تھا، جس طریقے سے اس نے بیچا، سارا کچھ کیا۔ اتنا بڑا سکیم میں نے نہیں خیال پاکستان کی ہسٹری میں ہوگا، جس میں ججز، بیوروکریٹس، سیاستدان، بینکرز ہر ایک انوالو ہے، اور 21 سال وہ پیسے کھلاتا رہا اور یہ لوگ پیسے کھاتے رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی صرف بلڈنگ تک نہیں ہمیں رہنا چاہیے، میں تو پوری تجویز دوں گا کہ جو اس میں جس نے ان کو نقصان پہنچایا ان سب کے پیچھے جانا چاہیے۔ یہ نقوی صاحب کی رائے تھی کہ جن لوگوں نے پاکستان کے قومی خزانے کو 21 سال تک نقصان پہنچایا ان کے پیچھے جانا چاہیے، لیکن وہ پیچھے جا نہیں سکے۔ ہیں تو بڑے طاقتور، لوگ سمجھتے ہیں بڑے طاقتور ہیں، اس معاملے میں ناکام ہو گئے۔ حالانکہ اس معاملے میں کچھ عدالتی فیصلے بھی تھے ان کے حق میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے ایک کمیٹی بنائی، پھر ایک اور کمیٹی بنا دی، اور اب یہ معاملہ 30 اگست تک چلا گیا، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جی جو ٹیننٹس ہیں، یعنی جن لوگوں نے یہاں پہ اپارٹمنٹس خریدے تھے، جگہ تو ایک 5 سٹار ہوٹل کے لیے تھی، لیکن کچھ لوگوں نے یہاں پہ سی ڈی اے کا NOC دیکھ کے تو اپارٹمنٹ خرید لیے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے مظلوم ہیں۔ اب وہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کا تعلق سب پارٹیوں سے ہے، سب شعبہ ہے زندگی سے ہے، جس کو کہتے ہیں نا ایلیٹ، معذرت چاہتا ہوں لفظ میں استعمال کر رہا ہوں ایلیٹ کا، تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ آج کل محسن نقوی صاحب کے خلاف نظر آ رہے ہیں۔ اور محسن نقوی صاحب اگر برا نہ منائے تو یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ نے اسلام آباد میں جو غریبوں کی بستیاں تھیں ان کو اللیگل قرار دے کر ان پر تو آپ نے بلڈوزر چلا دیے۔ اس معاملے میں آ کے آپ ناکام ہو گئے، اور ابھی 30 اگست کو فیصلہ ہوگا کہ آپ کتنے طاقتور ہیں۔ تو آغا رفیع اللہ صاحب، یہ معاملہ جو ہے برا نہ منائے، اس میں اس بلڈنگ میں جن لوگوں کے اپارٹمنٹ ہیں اس میں نون لیگ، اس میں پیپلز پارٹی والے بھی ہیں، تحریک انصاف والے بھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں، جج بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، سارے ہیں ان جنہوں نے خریدی ہیں جگہ یہاں پہ، ان پہ مجھے اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پہ محسن نقوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ سارے انوالو ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے، تو کیا ان کی یہ رائے درست نہیں ہے کہ پاکستان میں گورننس کولیپس ہو چکی ہے؟ غریب آدمی کا گھر آپ گرا دیتے ہیں، امیر آدمی کا گھر نہیں گرا سکتے آپ۔
میر صاحب بہت شکریہ. اب میں آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی انٹیریئر میں بیٹھا تھا اور اس میں میرے الفاظ ریکارڈ پر موجود ہیں جس پر میں نے کہا تھا کہ آپ ان غریب لوگوں کی سوسائٹیوں پر جس طریقے سے چڑھ دوڑے ہیں اسی طریقے سے جو ان لیگل پلازے ہیں, جو ان لیگل چیزیں ہیں, ان کے اگینسٹ اگر آپ نے واقعی میں کوئی ایگزامپل سیٹ کرنا ہے تو ان لوگوں کو جو اس دوران جتنے بھی بیوروکریٹس تھے, اس دوران جو بھی انٹیریئر منسٹر رہے ہیں, ان سب کے خلاف کارروائی کر کے دکھائیں تو میں مانوں. ادروائز یہ ملک میں یہ نظام آج سے نہیں ہے. یہ محسن نقوی جب وزیر داخلہ تھے تب بھی یہی تھا, جب نہیں تھے تب بھی یہ. اگر آپ سسٹم کولیپس کرنے کی بات کر رہے ہیں تو پہلے اس نظام سے ہٹ جائیں اور کہہ دیں کہ یہ بوگس نظام تھا. آپ جو ہے اس کے اندر بیٹھ کے اور اس کیبنٹ کا پارٹ بن کر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں ہے ڈنگڑا ہے. اصل بات دیکھیں میر صاحب, نہ محسن نقوی بول رہا ہے, اصل بات وہی ہے کہ ان کو صرف یہ صدارتی محل جو ہے وہ چبھ رہا ہے اور اس کے لیے ان کو آئین کا راستہ لینا پڑے گا. آئین ہمیشہ ان کے آگے رکاوٹ ہے. یہ آئین ان لیگل ایکٹیویٹی میں ان کی خواہشات آج سے نہیں ہے. میر صاحب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ معاشی طور پر پاکستان ڈیفالٹ کب سے ہونا شروع ہوا. جب 1960 میں آپ نے, جب ایوب خان نے کراچی دارالخلافہ تھا, آپ نے ایک عامر کی تسکین کے اس کو لا کے ایبٹ آباد کے قریب ایک پہاڑوں میں اسلام آباد بنانا شروع کیا. اس ٹائم آپ کی اکانومی کیا تھی؟ اچھا, اس ٹائم آپ نے کتنے پیسے اس پہ لگائے؟ 60 سے 70 ارب ڈالر لگائے. صاحب یہاں پہ بھی تھوڑی سی میں ہسٹوریکل کریکشن کر دوں. یہ اسلام آباد میں ایک جگہ مالپور میں بھی آپریشن ہو رہا ہے. 1944 میں 1944 میں قائد اعظم نے یہ مالپور میں وہ آ رہے تھے سری نگر سے کھڑے ہو کے, پاکستان بننے سے انہوں نے 3 سال پہلے اعلان کیا تھا کہ یہاں پہ پاکستان کا جو ہے نا پاکستان کا کیپٹل ہوگا, اور یہ ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ چیز ثابت شدہ ہے. ایوب خان کو کریڈٹ نہ دیں اسلام آباد بنانے کا, یہ کریڈٹ قائد اعظم محمد علی جناح کے, اور ان کی صرف ایک وجہ تھی کہ کشمیر قریب ہوگا پاکستان کے کیپٹل سے.